الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران اسلام، دین اسلام کے اندر اللہ پاک نے بندوں پر جو عبادتیں مقرر فرمائی، ان عبادتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک بدنی عبادت ہے اور دوسرے مالی عبادت ہے. بدن بھی اللہ نے بنایا ہے اور مال بھی اللہ نے عطا کیا، لہذا بدنی عبادت کا حکم ہو تب بھی بندے کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، جب بھی مالی عبادت کا حکم ہو تب بھی بندے کو مالی عبادت انجام دینا ضروری ہے. بدنی عبادات میں جہاں نماز داخل ہے وہیں روزہ بھی داخل ہے. مالی عبادات میں جہاں زکوٰۃ ہے وہیں حج بھی ہے. حج کے اندر دونوں جہتیں ہیں کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آدمی کا اپنا بدن بھی مستقل اس میں محنت میں لگا رہتا ہے. حج کا جو زمانہ ہے اللہ پاک نے 2 مہینے 10 دن یہ حج کے ایام مقرر فرمائے. الحج اشہر معلومات، حج چند مہینوں کا نام ہے، متعینہ مہینے جس میں شوال ہے، ذی قعد ہے اور ذی الحجہ کا شروع عشرے کے ساتھ 2-3 دن اور ہیں. اس طرح تقریباً 2.5 مہینے کو اللہ نے اشہر حج بنائے. نماز تو 5 وقت آدمی پر فرض کی گئی ہے. روزہ بھی سال میں ایک دفعہ 30 دن کے روزے رکھنے ہیں یا 29 دن کے روزے رکھنے ہیں. جب مال اللہ نے عطا کیا ہو روپیوں کی صورت میں، سونے اور چاندی کی صورت میں، تجارت کی صورت میں، تو زکوٰۃ فرض ہے. حج کے دنوں میں کسی کے پاس اتنی رقم آ جائے جس سے حج کے اخراجات پورے ہوتے ہوں تو اس پر حج کرنا فرض ہے. حج کمیٹی سے اگر ہے تو تقریباً ضروری اخراجات ملا کر 5 لاکھ روپے یا اسی طرح پرائیویٹ میں
کھانے پینے کے بندوبست کے ساتھ تقریباً 7 لاکھ روپیے کسی کے پاس موسم حج میں آ گئے تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ شریعت مطہرہ میں حج کی فرضیت کے سلسلے میں فقہاء نے بیان کیا: الحج واجب علی الاحرار العاقلین البالغین الاصحاء اذا قدروا علی الذات والراحلہ وکان الطریق مامونا۔ حج واجب ہے عقل مندوں پر، جو مجنون ہے، جس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکام کا وہ مکلف ہی نہیں ہے جو مجنون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ نابالغ نے اگر حج کیا ہو ماں باپ کے ساتھ، پھر اللہ نے اسے دولت عطا کی ہو، تو پھر اس کو حج کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے اس زمانے میں حج کیا تھا جس زمانے میں حج فرض نہیں ہوا تھا۔ الاصحہ، آدمی کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ ایسا بیمار ہے کہ کسی بھی فریضے کو انجام دینے کی استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ اگر ایسا مرض ہے کہ اس مرض سے لوٹ کر آنا ممکن نہیں ہے تو پھر اپنی جانب سے کسی کو بھیج کر حج کرائے، جس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ اذا قدروا علی الذات والراحلہ، جملہ اخراجات پر بھی اس کو قدرت حاصل ہو، آنے جانے کے اخراجات پر بھی اس کو قدرت حاصل ہو، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا جن لوگوں کے یہاں زمانہ حج میں اگر 5 لاکھ کی رقم یا 7 لاکھ کی رقم اکٹھے ہو گئی ہو، خواہ وہ کسی عنوان کی ہو، ہے اسی کی اپنی، تو پھر ایسی صورت میں اس پر حج کرنا فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صاحب گھر بنانا ہے، پیسے بھی حج کے لیے ہیں، لیکن گھر بناؤں یا حج کو جاؤں؟ علماء کہتے ہیں حج کرو۔ بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، اور ابھی وہ 6 مہینے کے بعد شادی کا مسئلہ ہے، اور میرے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ رقم موجود ہے، تو حج کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم سارے حکموں پر مقدم ہے۔ ایک بندوں کے تقاضے ہیں اور ایک اللہ کا تقاضا ہے۔ اللہ کا تقاضا مقدم ہوتا ہے بندوں کے تقاضے کے مقابل۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ بعض تو یہ کہتے نہیں صاحب ذمہ داریاں بہت ہیں، حج کیسے کریں ہم؟ بچوں کو پڑھانا بھی ہے، بچیوں کی شادی کا مسئلہ بھی ہے، گھر کا بنانا بھی ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، دیکھیں گے بڑھاپے میں۔ یاد رکھنا چاہیے حج جیسی عبادت جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ حج کے زمانے میں پہنچتے ہیں تو ہر ایک کا یہ احساس ہوتا ہے کاش کہ میں جوانی کے زمانے میں آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس حال میں حرم شریف پہنچ رہے ہیں، جبکہ نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں۔ اور حرم کی وہ نماز جو 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے، 2 رکعت 1 لاکھ پڑھنے کے برابر۔
مدینہ طیبہ کی 2 رکعت نماز 1000 رکعت، اور ایک روایت کے اعتبار سے 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایسے قیمتی ثواب بڑھاپے میں حاصل تھوڑے ہی ہوں گے، یہ ثواب تو جوانی کے زمانے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کام ایسا، پہلے یہ کام کریں گے، پہلے گھر بنائیں گے، پھر شادی کریں گے، بچوں کے کاروبار جمائیں گے، پھر حج کے لیے جائیں گے۔ تو علماء نے کہا اتنے سب کام ہیں، یہ کام بننے کے واسطے وہاں جانا ضروری ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں جائز خواہشات اللہ کی بارگاہ مانگیں گے تو پورے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت جمع ہوتی ہے، اس کے باوجود اس طرح کے آزار کی وجہ سے حج کو مؤخر کیے ہوئے ہیں، نتیجتاً آدمی اس حال میں دنیا سے جا رہا ہے، حج فرض ہوا تھا لیکن ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر حج فرض ہو، حج کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ حج ادا نہیں کرے گا، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی اس شخص کے خاتمے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس شخص کے خاتمہ ایمان پر ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو حج کو چھوڑ دیتا ہو، حج کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی صاف فرما دیا اس کے خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کفر کی موت مرے گا، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ یہودی بھی مشرک ہے، نصرانی بھی مشرک ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ عقیدے کے اعتبار سے دونوں مشرک ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج میں کوتاہی کرنے والے کے لیے یہ وحی سنائی، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، تو خاتمے کا اندیشہ بڑا خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے بھائیو، حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کی فکر کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی جب حج کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو مٹا دیتے، اس کو غنی بنا دیتے، فقر کو مٹاتے ہیں، غنی بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ حاجی جب حج کرتا ہے تو اس کا فقر، اس کی مسکینی، اس کی غریبی ایسے نکل جاتی ہے جیسے آگ میں جلائے جانے پر کوئی چیز جل جاتی ہے، اس کی فقیری بھی ختم ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ نے صاف فرما دیا لوگوں، جب تمہارے اندر میرے گھر تک پہنچنے کی استطاعت موجود ہو تو پہلے حج جیسے فریضے کو انجام دو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور جس شخص نے انکار کر دیا، حج جیسے عمل کو انجام نہیں دیا، دولت ہے آج نہیں پھر دیکھیں گے، پیسہ موجود ہے اس سال نہیں اگلے سال دیکھیں گے، اس طرح انکار کر بیٹھا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں سے بالکل بے نیاز ہے، اللہ کو محتاج نہیں کہ تمہاری عبادت کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بھی ذکر کیے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کا فریضہ انجام دیتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے۔ لیس للحج المبرور جزاء الا الجنہ، جو شخص حج مبرور ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کی، جنت اس کی پکی ہے۔ اور حج جیسی عبادت میں بندہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، نبی کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا قرب پائے اور نبی کا قرب پائے اس کی جنت پکی ہے۔ کیوں؟ بیت اللہ ہمیں جہاں اللہ کی تجلیات برس رہی ہوتی ہیں، وہاں جب بندہ پہنچتا ہے تو بیت اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا، حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ حجر اسود اللہ کا داہنا ہاتھ ہے۔ جو شخص ہاتھ آگے بڑھا کر بوسہ کرتا ہے یا اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر بوسہ کرتا ہے، گویا یہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہاتھ بڑھا کر حجر اسود کی طرف بوسہ دیتا ہے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس کی جو دعا آئی ہے وہ یہ ہے، اللہم ایمان بکا، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہہ رہے ہیں اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، وتصدیقا بکتابک، آپ کی کتاب کو سچا جانتا ہوں، واتباعا لسنت نبیک، اے اللہ میں آپ کے نبی کی سنت کی پیروی کرتا ہوں۔ راست اللہ سے خطاب ہے اس دعا میں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حاجی ہاتھ آگے کیا بڑھاتا ہے؟ دراصل اللہ کی ہاتھ میں دے کر، اپنا ہاتھ دے کر کہتا ہے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ ہی کے نام سے ہوں، وہ اللہ جو سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، سب سے بڑا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کی برکتیں، رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں بندے کو۔ اللہ کی تجلیات مستقل بیت اللہ پر برس رہی ہوتی ہیں، یہ تجلیات ہر حاجی کو نصیب ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کیا کرتا ہے؟ وہ دراصل اللہ کا طواف کرتا ہے۔ وہ بیت اللہ کا کیا طواف کرتا ہے؟ اللہ کی برسنے والے تجلیات کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ پھر بیت اللہ کا ہر مومن سے 4 حیثیت سے تعلق ہے اس کہ یہ بیت اللہ اول عالم ہے، ساری دنیا کا پہلا گھر، ساری دنیا میں پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا یہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، پہلا گھر جو رکھا گیا ہے وہ اللہ کا خانہ کعبہ ہے مکۃ المکرمہ میں۔ یہاں پہنچیں گے تو مبارکن برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ وَهُدًى لِلنَّاسِ، یہاں سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے بہت سی حاجیوں کی زندگیاں حج کے بعد بدل جاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اصل عالم بھی ہے، پوری دنیا کا اصل ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی
تخلیق جب فرمائی تو مشت خاک اسی سرزمین سے اٹھائی گئی جہاں بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہی کی جگہ سے وہ مشت خاک اٹھائی گئی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی تو ہمارے خمیر میں جو مٹی ہے وہ بیت اللہ کی مٹی ہے۔ اسی لیے جب حاجی بیت اللہ کو لپٹ جاتا ہے، خانہ کعبہ سے لپٹ جاتا ہے، اس کو ایسے رونا آتا ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوا بیٹا ایک زمانے کے بعد اپنی ماں سے لپٹ رہا ہو۔ یہ کیفیت اور یہ جو جذبہ ہے دراصل ہمارے اندرون کی جو خمیر ہے وہ بیت اللہ سے اٹھائی گئی ہے۔ یہ بیت اللہ یہ وسط عالم ہے، پوری دنیا کا درمیان ہے۔ آج بھی نقشے میں اٹھا کر آپ دیکھیں گے دنیا کے سنٹر میں اگر کوئی جگہ ہے تو بس وہ بیت اللہ کی سرزمین ہے، اور یہ چوتھا مرکز عالم ہے، پوری دنیا کا یہ مرکز ہے۔ جب مرکز ہے تو دنیا بھر کی بنی ہوئی چیزیں، پھل ہو، فروٹ ہو، چیزیں ہوں، وہ سب کے سب مکۃ المکرمہ میں پہنچتے ہیں۔ اتنا کثیر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، برکتوں سے ایسے نوازا ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں پہنچتی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ صاحب یہاں میں روٹی کھانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جواب میں کہا کون سی روٹی کھاؤ گی؟ مکے میں 14 قسم کے روٹیاں ملتے ہیں، مکے میں 14 قسم کے روٹیاں ملتے ہیں، تو جہاں 14 قسم کے روٹیاں ملتے ہوں تو سمجھ لو کہ کیا کیا چیز وہاں میسر نہیں۔ کیوں؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، دنیا کے ہر چیز کھینچے کھینچے مکہ پہنچ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ اس لیے بھائیو یہ 4 نسبتیں ہیں، اس سے ہٹ کر آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب سرکار نے فرمایا، جو حج کرے اور میرے پاس نہ پہنچے، میری قبر کی زیارت نہ کرے، اس نے میرے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا۔ یہ بھی فرمایا جو شخص میرے قریب میرے پاس آ کر صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری بارگاہ حاضر ہوتا ہے قیامت کے دن مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کے لیے شفاعت کروں۔ تو اس لیے بھائیو قرب الہی بھی، قرب نبی بھی جب نصیب ہو جاتی ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ پریشانی دنیا کی چیزوں میں یہ سارے پریشانیاں ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے بیت اللہ پہنچنا، وہاں حاجی کی جیسے بیت اللہ پر نظر پڑے گی، اللہ کہتے ہیں میرے خاطر اتنا لمبا سفر کر کے، مال اور دولت خرچ کر کے، راتوں کا جاگا ہوا، دن بھر پھر کر تھکا ہوا، میری بارگاہ پہنچ رہا ہے، میرا انعام لے لے حاجی، جو مانگتا ہے میں تیری مانگ کو پورا کرتا ہوں۔ یہ دولت کہاں نصیب ہوتی ہے؟ دنیا کی کسی سرزمین پر نہیں، بیت اللہ کی سرزمین پر نصیب ہے۔ اللہ ہم سب کو اور جن جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔